بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ہاں اہل بدعت جب دین کے اندر کسی نئی چیز، کسی نئی بدعت کی ایجاد کرتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب والا آپ کے پاس دلیل کیا ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہو دین کے اندر نئی بدعت آپ نے ایجاد کر دی ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت سے آپ کے پاس کوئی ثبوت یا کوئی دلیل ہے؟ تو جب ظاہر سی بات ہے کہ بدعت کے حوالے سے کوئی دلیل تو نہیں ملتی ہے نا، تو جب دلیل نہیں ملتی ہے تو پھر کیا جواب ہوتا ہے ان کا کہ بھائی منع کہا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے جو بدعتی ہے، مبتدع ہے، جو اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے علامہ اور قادری اور پتنی سروردی کیا کیا القابات نہیں لگاتے، جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے کسی بھی بدعت کے بارے میں، جب وہ نئی بدعت ایجاد کرتے ہیں دین کے اندر، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، تو پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ منع کہا ہے۔ ابے اللہ کے بندو، منع کہا ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ جب بھی کوئی دین کے اندر کوئی عمل آپ کرتے ہو تو یقینی طور پر اس کے لیے آپ کے پاس نص، صریح نص کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا جب آپ کے پاس کوئی نص موجود نہیں، کوئی دلیل قرآن و سنت سے موجود نہیں ہے، تو یہ کوئی دلیل ہوئی کہ منع کہا ہے؟ یہ منع کہا ہے، یہ تو یہ نقب زنی ہے دین اسلام کے اندر تحریف کرنے کے حوالے سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھی، تو آپ 6 نمازیں پڑھے، 7 نمازیں پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع بھی نہیں کیا نا، یہاں پر منع بھی تو موجود نہیں۔ اگر اس بات کو لیا جائے کہ منع نہیں ہے تو پھر دین کے اندر بدعات کا ایک نئی دروازہ کھل جائے گا، منع کہا ہے۔ تو لہٰذا دین کے لیے یقینی طور پر اگر کوئی عمل آپ کرتے ہو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، تو اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، شرعی دلیل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن و سنت سے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منع کہا ہے، منع موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے منع فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے دین میں کسی ایسے عمل کو ایجاد کرے گا جو اس دین کا حصہ نہیں تھا، فہو رد، ایسا عمل مردود ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل محدثۃ بدعۃ، دین کے اندر ہر نئی چیز کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ تو لہٰذا اب یہ جو اہل بدعت ہے، مثال کے طور پر عید میلاد النبی، جو کہ اہل بدعت نے ایک نئے اضافہ کر کے دین کے اندر ایک نئی عید ایجاد کر کے اس کو مناتے ہیں، ثواب سمجھ کر مناتے ہیں، دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو عید میلاد النبی ہے، اس کی ثبوت ہے کہیں پر قرآن و سنت کی روشنی میں؟ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ بھائی منع کہا ہے، منع بھی تو نہیں۔ ابے اللہ کے بندو، منع کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی رکھ دی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ایسا عمل مردود ہے۔ اور دوسری طرف چلتے پھرتے کچھ لوگ یہ دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب والا عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی، اس سے عید ثابت کر دیتے کہ جناب والا ہر خوشی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عید۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی میلاد النبی، یعنی اس سے عید میلاد النبی ثابت ہوگی۔ اب ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ یقینی طور پر اگر قرآن و سنت سے ذرا برابر بھی شغف رکھ دے تو اس قسم کے بونڈے قسم کے جو ہے وہ دلائل نہیں دیتے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اب عید میلاد النبی، عید کا معنی جب ہم مراد لیتے ہیں، عید ہر خوشی کو کہا جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کو بھی جو ہے عید کا دن کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جمعے کے دن کو ہم تہوار کے طور پر مناتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہر خوشی کے موقع پر جب ہم خوشی مناتے ہیں جس کو عید کیا کہا جاتا ہے، تو کیا اس کو باقاعدہ دین کا حصہ سمجھ کر مناتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہر سال اس کو مناتے ہیں اسی دن اور بطور تہوار کے ہم مناتے ہیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ جبکہ عید میلاد النبی یہ باقاعدہ ثواب سمجھ کر کے، دین کا حصہ سمجھ کر کے، اور باقاعدہ تہوار کے طور پر اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے۔ جبکہ دین اسلام کے اندر جو عیدیں ہیں وہ دو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہواریں ہمیں دے کر گئے ہیں وہ دو ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہاں پر یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جناب والا ہر خوشی کے دن کو جو عید کہا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے بات ختم کر دی کہ جی ہاں، ہر خوشی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عید کہا جاتا ہے، لیکن اس کو ہم تہوار کے طور پر یا دین سمجھ کر نہیں مناتے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو جمعے کے دن کی مثال دی ہے کہ جمعے کے دن عید کا دن ہے، مبارک دن ہے،
لیکن اس کو باقاعدہ ہم تہوار کے طور پر مناتے ہیں؟ نہیں مناتے. سمجھ آ رہی؟ اسی طریقے سے عام خوشی ہے، اس کو بھی عید کہا گیا ہے، تو اس کو نہ دین سمجھ کر اور نہ اسی طریقے سے تہوار سمجھ کر ہم مناتے ہیں. جبکہ عید میلاد النبی کو باقاعدہ دین سمجھ کر کے، تہوار سمجھ کر کے، یعنی کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے مقابلے میں ایک تیسری عید جس کو ہم جو یہ اہل بدعت تہوار کے طور پر مناتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ دین کے اندر اضافہ ہے، نئی بدعت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شرعی حوالے سے سنت سے جو ثابت ہے وہ دو عیدیں ہیں جو تہوار کے طور پر ہم مناتے ہیں. اب اگر تیسری عید کو باقاعدہ دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے، جو کہ سمجھا جاتا ہے اور تہوار کے طور پر باقاعدہ منایا جاتا ہے، تو گویا کہ دین کے اندر اضافہ ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فہو مردود، ایسا عمل مردود ہے. تو لہٰذا جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات واضح کر دی ہے کہ اہل بدعت در حقیقت وہ یہودی والا کردار ادا کر رہے کہ جن یہودیوں نے اپنے اصل دین کو باقاعدہ ان کا حلیہ بگاڑ کر کے اس کو بالکل تحریف کرتے کرتے بدل دیا، اور پھر عیسائیت کو بھی بدل دیا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو باقاعدہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقینی طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی دشمنی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر اضافہ کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کل بھی یہ بات رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن وحی نازل ہوئی تھی مجھ پر، اور میری ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، لہٰذا اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں. تو سنت تو وہ ہے، سنت سے جو عمل ثابت ہے تو اس کی طرف تو جاتے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر روزہ رکھنا پڑتا ہے. لیکن سنت کے مقابلے میں بدعات کو ایجاد کرتے اور باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے، اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو پھر بھی عاشق رسول کہتے ہیں. تو یقینی طور پر جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو حق بات بتلائے، اور دین جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ عوام کو بتلائے. باقی عمل کرنا یا نہ کرنا، ہدایت دینا یقینی طور پر یہ اللہ حضرت کے ہاتھ میں ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.